بسم اللہ یا رسول اللہ. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا جب تلک دم میں دم ہمارا. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا جب تلک دم میں دم ہمارا. ستم کے آگے نہ جھک سکے گا یہ سر خدا کی قسم ہمارا. تمہارے فتووں پہ ہر قدم پہ حسینیت شکست کھائی. تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی. ازل سے اس میں لڑ رہا ہے قلم تمہارا قلم ہمارا. یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. درود کا پڑھنا عبادت ہے اور عبادت باجماعت ہوتی ہے. مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. وارثان ذکر بندگان ذکر کا مالکان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. جتنے نمازی مودت کی نماز اور عشق کی رکعتیں ادا کرنے کے لیے آئے ہیں میرا مالک اس ذکر کی تسبیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خالق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ہماری نسلوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. میرا مالک اس بارگاہ اس انجمن اس کے ساتھ جڑے ہوئے متعلقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صف اعضاء میں حاضر تمام مومنین و مومنات کے قلوب کے اندر جو حاجات ہیں میرا مالک مقلب القلوب والابصار ان حاجات کو سرکار ولی العصر کی عزت کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے. ہمارے شہنشاہ ہمارے آقا وقت کی ضرورت ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارا شمار مولا کے ناصرین میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے. خداوند متعال نے اپنی پاک مقدس ترین کتاب میں سورہ مبارکہ فاطر میں کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا. قرآن اور وارثان قرآن اس موضوع پہ آج پہلی مجلس آپ کی توجہات کو ہدیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن کیا ہے, وارثان قرآن کون ہیں, قرآن کس کس حالتوں میں آتا ہے اور وارثان قرآن کیسے کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں. خداوند متعال نے اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے ثم اورثنا الکتاب. لفظ کتاب استعمال ہوا لیکن ترجمہ کرنے والوں نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے ترجمہ کہا بے شک ہم نے قرآن کا وارث, کیونکہ ہر
مفہوم تھوڑے تھوڑے جدا ہے، میں مفہوم جو ہے وہ جدا وہ بیان کر دیتا ہوں. کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی، قرآن کہتے ہیں پڑھی ہوئی. تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا. جو لکھی جا چکی ہو اسے کتاب کہتے ہیں. کاتابہ، اب یہ جتنے بھی گرامر کے سیغے ہیں یہ سب لکھنے سے متعلق ہیں. کتاب لکھنے سے متعلق، قرآن اقرا، سر نے زبان ہلائیں گے جی آپ، قرأت کرنا، پڑھنا. اس کا مطلب جو لکھی ہو وہ کتاب، جو پڑھی جائے وہ قرآن. خدا نے ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ استعمال اس لیے کیے کہ قرآن مختلف مراحل میں ہوتا ہے. جب وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تب وہ لکھا جا چکا تھا. جب قرآن نبی کی زبان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا. وہ وجود میں تھا لیکن مکتوب میں تھا، وہ لکھا ہوا تھا. جب اس کو اتارا تو وہ نزول میں آیا. جب رسول نے پڑھا تو پھر وہ قرآن بنا. پہلے تھا کتاب کی صورت میں، پڑھا گیا تو قرآن کی صورت میں. خدا نے لفظ قرآن بھی قرآن میں رکھا، لفظ کتاب کو بھی قرآن میں رکھا. لفظ قرآن قرآن کے اندر 70 مرتبہ آیا، لفظ قرآن کے اندر لفظ کتاب 256 مرتبہ آیا. زیادہ کثرت سے اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا کیونکہ جب مخلوق میں آیا پھر قرآن بنا. جب مخلوق کے ہاتھ میں نہیں تھا کتاب تھی، تو خدا نے 70 مرتبہ قرآن میں اس لفظ کو قرآن کہا، 256 مرتبہ کتاب کہا. یہ 256 اور 70 کا فرق یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ پڑھا گیا اس لیے تھوڑی بار ذکر ہوا، زیادہ مدت سے تھا تو کتاب تھا. خدا نے کہا کہ ہم نے کتاب کا وارث ان چنے ہوئے لوگوں کو بنایا. صرف آج آیت کا ترجمہ سننا اور لطف لینا. خدا کہتا میں نے وارث بنایا، ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا. اللہ نے بتایا کہ وارث جب بھی بناتا ہوں ماحول بنے تاکہ اگلی مجلسیں آسان ہو سکے. وارث جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجلس اور نماز اس کو یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان میں مطابقت بڑی ہوتی ہے. مجلس اور مسجد میں نماز دونوں کی پہلی صفوں کے تقاضے مختلف ہیں. مسجد میں نماز کی پہلی صف میں بھی وہ نمازی آئے جس کی قرأت بھی ٹھیک ہو. اگر مولانا بھول جائیں تو وہ دوہرا بھی سکے. شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. صاحب پہلی صف میں وہ بندہ آئے، اگر مولانا بھول جائے تو پیچھے سے دوہرا دے. اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کھڑا کرو. بالکل ایسے ہی مسجد کی نماز کی صف اور مجلس شبیر کی صف، یہ پہلی صف والوں کا تقاضا اور ہے. ٹھیک ہے، تکبیرۃ الاحرام آگے سے شروع ہوتی ہے اور پیچھے تک جاتی ہے. مجلس شبیر میں تائید آگے سے شروع ہوگی اور پیچھے تک جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کل بھی گزارش کی تھی، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس حسین میں آؤ تو کوشش کرو. یہ نہیں ہے کہ ناز میں ممبر کہے، خطیب ذاکر کہے تو پھر آپ اپنی اپنی جگہ سے ہلیں، کیونکہ جماعت کا اصول ہے کہ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو دوسری صف بنتی نہیں. تیسری صف والا دوسری صف والے سے کہتا آگے ہو، پہلے اگلی جگہ پوری کر. تو لہذا کوشش کیا کریں. اور تیسری اور آخری بات انتہائی معذرت کے ساتھ، بغیر شرعی وجہ سے دیوار کی ٹیک لگانا ایسے ہی ہے جیسے ڈسیبل جگہ پہ پار کرنا.
اس سے اچھی اور بہتر مثال میں نہیں دے سکتا. بالکل جن کی شرعی مجبوری ہے ان کے لیے بالکل یہ ہے کہ وہ شرعی عذر ہے وہ ٹیک لگائے, ضعیف ہے ٹیک لگائے. اب رزاق بھی اگر ٹیک لگائے تو لہذا جو نوجوان ہوتے ہو یہ مجلسوں کی زینت بنا کرو, سامنے بیٹھا کرو. جوان مجلسوں کی زینت بنا کرو. جوانی کی زینت ذکر حسین ہے. بری ہوتی ہیں وہ زبانیں جو دوستوں کی محفل میں بولیں اور علی کے ذکر میں نہ بولیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو. بادشاہ حسین نے ستیہ عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا. خدا کہتا ہم نے وارث بنایا چنے ہوئے لوگوں کو. خدا نے مسلمان مولویوں کے منہ پہ آیت ماری کہ جنہیں وارث بناؤ پہلے خدا چنتا ہے. بندوں کا چنا وارث نہیں ہوتا, اللہ کا چنا وارث ہوتا. مولا حسین خدا چنتا ہے, پہلے مصطفیٰ کرتا ہے پھر وارث بناتا ہے. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں, میں وارث بناتا ہوں. خدا نے کہا میں ثم اورثنا, میرے مالک تو کہہ دیتا حافظ بناتا ہوں, تو کہہ دیتا میں قاری بناتا ہوں, تو کہہ دیتا میں مالک بناتا ہوں. خدا نے لفظ وارث استعمال کیا, وارث ورثہ میراث, وارث ورثہ میراث. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں. اس بندے کے گلے میں آیت پھندا بن گئی جس نے کہا تھا محمد نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا. اگر خدا شاید وارث نہ بناتا, وارث بنانا اللہ کی سنت. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں, میں وارث بناتا ہوں. بسم اللہ, ان لوگوں کو جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہوں. کس کا وارث بناتا ہوں؟ کتاب کا. جب قرآن نہیں تھی تو کتاب کے وارث تھے. آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئیں جی؟ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی. جناب داؤد پہ زبور, موسیٰ پہ تورات اور عیسیٰ پہ انجیل. وہ 4 کتابیں قرآن سمیت آج بھی دنیا میں موجود ہیں. لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے 3 اصل حالت میں نہیں, 4تھی اصل حالت میں. وہ جتنی بھی کتابیں ہمارے رسول سے پہلے نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی ہاتھوں پہ آئیں. حضرت موسیٰ کے دور پہ لوح اترتی تھی, ایک نور کی تختی ہوتی تھی جس پہ اللہ حکم لکھتا تھا, موسیٰ پہ اتار دی, موسیٰ اسے پڑھتا تھا سنا دیتا تھا. صحیفے بھی اترتے تھے. کتابیں اور ہوتی ہیں, صحیفے اور ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو آسان مثال دیتا ہوں. کتاب اور صحیفے کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کتاب اور صفحے کی ہوتی ہے. صحیفہ صفحہ اسے یاد رکھنا. جو انبیاء کو خدا وقتی احکامات دیتا ہے وہ صحیفوں میں دیتا ہے, جو مسلسل احکامات دیتا ہے وہ کتاب میں دیتا ہے. خدا نے انبیاء پہ, ہر نبی پہ صحیفے بھی اترتے تھے, لیکن یہ کتابیں جو انبیاء پہ اتاری خدا نے ان کے ہاتھوں پہ اتاری, ہاتھوں پہ اتاری. اہل زبان اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے حسن بھائی, یا جتنے بھی احباب زبان اردو سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگلے جملے پہ مجھے داد دے دیں گے. جو کتاب ہاتھوں پہ آئی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی. بادشاہ حسین جو کتابیں ہاتھوں میں آئیں وہ امت کے ہاتھ لگ گئی.
اس لیے آج نہ توریت اپنی اصل حالت میں، نہ انجیل نہ زبور. آج مسلمان شیعہ سنی اہل حدیث حنفی دیوبندی شافعی مالکی حنبلی نقشبندی سب کا متفقہ ترین فیصلہ ہے یہ 3 کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں. یہودی کہہ رہے ہیں ہماری توریت کو مانو، عیسائی کہہ رہے ہیں ہماری انجیل کو مانو، لیکن مسلمان مولوی چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے، ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، تم نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا. مجھے اس بندے کا چہرہ دیکھنا ہے جو اتنی محنت کے بعد بھی نہ بولے تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا. اس کا مطلب سارے مولوی مان گئے جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اگر یہ مان گئے تو آپ بتاؤ غدیر میں اللہ کا بنایا سقیفے میں بدلا کیوں تھا؟ جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا، جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا اسے تم نے سقیفہ میں بدلا کیوں؟ اگر اللہ کا بنایا ہوا بدلنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھی 3 دفعہ بدلے. زبور بدلی، توریت بدلی، انجیل بدلی. قرآن چاہ کے بھی بدل نہیں سکے. 3 بدل گئیں، چوتھا نہیں بدلا. آج اگر کوئی چلے ہمیں اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے والے داعیان اسلام سے میری طالب علمانہ گزارش جو یہ کہتے ہیں نا اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد اہم ضرور، اتحاد ہونا چاہیے، نظریات بیچ کے نہیں، عقیدے گروی رکھوا کے نہیں، نسلیں گونگی کروا کے نہیں. اتحاد بین المسلمین تو پھر تم پہلے انسانیت کا اتحاد کرو. آج یہودی اور عیسائی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، بس اتنا سا کام کریں، ہم آپ کا قرآن مان لیتے ہیں، آپ ہماری توریت مان لیں. آج پوری دنیا میں نا جی سویڈن میں توہین ہوئی ہے جی، گستاخی ہوئی ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین. خدا قرآن میں خود بتا رہا ہے کس کس نے کب کب توہین کی ہے. اگلی مجلسوں میں کھول کھول کے بیان کیا جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس نے قرآن کی توہین کی. خدا خود کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن قرآن زخمی حالت میں آئے. یہ زخم کس نے دیے تھے؟ مجالس میں سنتے رہیے گا. یہاں آج کوئی کہے ہماری توریت کو مان لو، ہم تمہارا قرآن مان لیتے، ہماری انجیل مان لو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے، ہماری زبور مانو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے. مسلمان مولوی کہیں گے تم قرآن مانو نہ مانو، ہم اسے نہیں مانیں گے جو اللہ نے نہیں بھیجی. بس جو عقیدہ تمہارا کتابوں میں ہے وہی عقیدہ ہمارا علی پہ ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا. 3 کتابیں ہاتھوں پہ آئیں، امت کے ہاتھ آ گئی. 4تھی کتاب کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا تھا. اچھا یہ جو 4تھی کتاب آئی اس نے پہلی گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کی. قرآن نے آ کے یہ نہیں کہا کہ توریت غلط تھی معاذ اللہ، انجیل اور زبور. اسے کہا نہیں توریت بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، یہ اتری تھی نبیوں پہ، وہ انبیاء بھی حق ہیں، جن پہ اتری تھی وہ انبیاء حق ہیں. قرآن نے ان کی تصدیق کی کیونکہ قرآن ہے ہادی، اور یہ ہادی کا فلسفہ ہے، وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے، اگلے کا اعلان کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے. متوجہ صاحبان میری طرف رکھیے، انتہائی سنجیدہ موضوع.
جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، اگلے کا اعلان نہ کرے، وہ ہادی نہیں ہوتا۔ خدا قرآن ہادی ہے۔ ہادی نے کیا کیا؟ اس نے کہا توریت بھی حق، انجیل بھی حق، زبور بھی حق۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی تصدیق کرے، اگلے کا اعلان کرے۔ مسلمانوں نے ہدایت کے راستے دو لیے، ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت، ایک امامت۔ اب بتانا ان میں سے ہادی کون ہے؟ خلفاء میں سے عباسیوں نے امویوں پہ لعنت کی تھی، 12 میں سے ہر ایک نے پچھلے کی تصدیق کی ہے، اگلے کا اعلان کیا۔ ہم نے مولا حسین عزت عطا فرمائے، ہم نے قرآن کو ہم نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا۔ بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی عزت عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن کو وارث، کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چنا ہوا۔ 3 ہاتھوں پہ آئی، چوتھی خدا نے محمد کے دل پہ اتاری۔ اب قلب محمد تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ میں نے جی قلب محمد کہہ کے رائت کی ہے، دوش محمد تک نہیں تھی۔ آج توریت بدلی ہے، انجیل بدلی ہے، زبور بدلی ہے، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ دل میں محفوظ تھا، قلب پیغمبر میں اتارا۔ قلب پیغمبر تک کسی کی رسائی نہیں تھی، قلب محمد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی آیا قدم محمد میں آیا ہے، قلب محمد پہ نہیں آیا۔ قدم محمد پہ، قدم محمد پہ، قدم محمد پہ۔ 16 رجب علی دست محمد پہ، 15 رمضان حسن دست محمد پہ، 3 شعبان حسین دست محمد پہ، صحابی قدم محمد پہ، اولاد دست محمد پہ۔ صحابی اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا۔ مولا حسین صحابی میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے۔ جتنا قدم اور مولا حسین جتنا ہاتھوں میں بسم اللہ ہوتا ہے، جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے، جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے۔ قدموں میں غلام ہوتے ہیں، ہاتھوں میں اولاد ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے قلب پہ اتارا، قلب محمد پہ نازل کیا، اور خدا نے پھر قلب محمد کی وسعت بتائی، کتنا وسیع اور قوی ہے میرے محمد کا قلب۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے قلب محمد پہ اتارا، قلب محمد پہ جنبش نہیں آئی، زبان رسالت پہ کوئی حرکت بھی نہیں آئی۔ اگر پہاڑ پہ نازل کرتی، وہ جس کو پورے قرآن سے جنبش نہیں آئی اسے بخار میں ہذیان۔ ہم نے قرآن قلب محمد پہ اتارا اور قلب محمد پہ کوئی جنبش نہیں آئی، اور خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یکم محرم 1444 ہجری دعائے زہرا میں پہلا طریق 7 جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہو۔ خدا نے قرآن میں یہ تیور رکھا، خدا نے قرآن میں یہ لہجہ رکھا، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ لہجہ یا مجھے قرآن میں نظر آیا یا نہج البلاغہ میں نظر آیا۔ علی نے مسجد کوفہ کے منبر ابیض میں بیٹھ کے کہا خدا کی قسم اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریز۔
بسم اللہ. اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب قرآن اور علی کی ولایت ایک ہی چیز. نہج البلاغہ میں علی کہہ رہے ہیں میری ولایت. لفظ اچھا کر کے دینے لگا، بہت اچھا کر کے دینے لگا. جسے اللہ قرآن میں قرآن کہتا ہے، اسے نہج البلاغہ میں علی اپنی ولایت کہتا ہے. اب اگلی سطر کہوں، ہاضمے معدے مضبوط رکھنا. اب اگر قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو قرآن کہا ہے تو مجھے مولوی بتاؤ، میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یا علی علی ہم نے قرآن نبی کے قلب پہ اتارا، دل مصطفیٰ پہ اترا. مولانا روم کا شعر پڑھنے لگا. مولانا روم کہتے ہیں محمد قبلہ جہان دو عالم. مولانا روم وہ کہہ رہا ہے محمد قبلہ جہان دو عالم، بر تخت دل سلطان بود علی بود. مولانا روم کہہ رہا ہے محمد عالمین کا قبلہ ہے مگر اس کے تخت دل کا بادشاہ علی ہے. محمد کے دل کا بادشاہ علی ہے. خدا کہتا ہے میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے. قرآن وہی اترا ہے جہاں علی اترا. صحیح بخاری باب مناقب سیدہ، صحیح بخاری میں ہے حدیث، رسول نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی، زہرا میرا دل ہے. خدا کہتا میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے. ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کیا. اب قلب تک رسائی نہیں تھی، قلوب تک پہنچ نہیں سکتے تھے. ہم نے قرآن کو قلب محمد میں محفوظ کر لیا ہے. اب یہ آئے گا عقل والوں کی سمجھ میں. پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت مولوی بتائیں جس میں خدا نے کہا، قرآن میں کہا ہو اسے حفظ کرو. افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، اس میں تعقل کرو، قرآن کے لیے عقل استعمال کرو. بے عقلوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. 2 × 2 4 کریں، بتاؤں عقل کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین سے صحابی نے پوچھا یا علی ما العقل، عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی پہچان ہو. اس نے کہا مولا اس کا مطلب جو بھی رحمان کو پہچانے وہ صاحب عقل ہے. فرمایا میں نے رب کو ماننے کا نہیں کہا، رحمان کو پہچانے. وہیں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا مولا وہ جو آپ کا دشمن شام میں نہیں بیٹھا اس کے بارے میں لوگ بڑا کہتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند ہے. فرمایا عقل کی 2 قسمیں ہیں. ایک عقل وہ ہے جو رحمان کا پتہ دیتی ہے،
ایک عقل وہ ہے جو شیطان کا پتہ دیتی ہے. جو علی سے دور ہو کے عقل استعمال کرے وہ شیطانیت ہے, رحمانیت نہیں ہے. رسول سے ایک صحابی نے آگے پوچھا, رسول مسجد نبی بیٹھے تھے, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. وہیں پہ بیٹھے ہوئے شام کو ایک تیسرا شخص آیا, یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس نے تینوں کے سوال سنے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ, جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں, میں صبح سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. پہلا شخص آیا تھا, آپ نے کہا اللہ نے عقل کو خلق کیا, دوسرے کو قلم کو خلق کیا, آپ اس کو کہا نور کو خلق کیا, تو میرے یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا کسے تھا؟ رسول کے چہرے پہ تبسم آیا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ عقل بھی ہم ہیں, قلم بھی ہم ہیں, نور بھی ہم ہیں. اب میں بڑا خوبصورت جملہ یہیں پہ الہام ہو گیا تو میں یہیں پہ دینے لگا. کتنا بڑا بادشاہ تھا وہ جس نے اسلام آنے سے پہلے ہی بیٹے کا نام عقیل رکھ دیا تھا. ہائے ہائے ہائے, کیا کمال بادشاہ تھا وہ. عقیل کہتے ہیں صاحب عقل کو. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے, اسلام نہیں آیا. پہلا بیٹا طالب. کس دور میں ابو طالب نام رکھ رہا ہے؟ جب لوگ جانوروں کے ناموں پہ نام رکھتے تھے. عرب کے لوگوں کے پاس تو نام تھے ہی نہیں. پہاڑوں کے نام پہ, بتوں کے نام پہ, گھر سے باہر نکلنا گری ہوئی چیز کو دیکھنا, بیٹے کا نام رکھ دینا. کیا کیا نام بتاؤں, کیسے کیسے غلیظ جانوروں کے ناموں پہ نام تھے. میرے سامنے وہ تختی نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا یہ نام نہیں لینے, بس جتنے وہ لکھے ہوئے تھے ان سب پہ نام تھے. آج بھی وہ لغت اٹھا کے دیکھ لو, وہ نام آج بھی مشہور ہے. اس دور میں لوگوں کے پاس کوئی عزت شرف والی نام ہی نہیں تھے. یہ تو اللہ نے مہربانی کر دی کہ اس نے ان کے کئی نام رکھ دیے جو آج ہمارے کئی نام ہو گئے. اگر یہ سارے ہی محمد ہوتے, ان کے نام اتنے رکھ دیے, ان کے القابات اتنے اتار دیے, آج زمانے میں جتنے نام پھیلے ہوئے ہیں یہ 14 کا صدقہ ہے. اس مجمع میں سے ایک ایک بندہ کھڑا کروں گا, ایک ایک نام 14 کا صدقہ نکلے گا. اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں نام ہی نہیں تھے, عزت شرف والی جگہ ہی نہیں تھی, تو وہ جانوروں کے ناموں پہ, بتوں کے ناموں پہ, پہاڑوں کے ناموں پہ. اس دور میں ابو طالب نے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا. آپ اس دور میں نہ سمجھیے گا, وہ دور جہاں جانوروں کے ناموں پہ نام, بتوں کے ناموں پہ نام, پہاڑوں کے ناموں پہ نام. ابو طالب نے رکھا طالب. عربوں میں نام رکھا تھا, عربوں میں. عرب طالب کا معنی سمجھتے تھے, اگر کوئی طالب ہو تو اس کا مطلوب ضروری ہے. ہائے ہائے ہائے, تو ماحول بنے نا, پتا چلے. پھر ابو طالب نے دوسرے بیٹے کا نام, طالب کے بعد عقیل, عقل والا, صاحب عقل, مالک عقل. جتنا بولو گے میں جملہ بہتر سے بہتر مانی, عقل بانٹنے والا. بخل سے بخیل, عقل سے عقیل. اور حضرت ابو طالب کے اولاد میں 10 سال کا فاصلہ ہے. بڑے بیٹے طالب 10 سال چھوٹے عقیل, 10 سال چھوٹے جعفر, 10 سال چھوٹے ام ہانی, 10 سال چھوٹی جناب جمانہ, 10 سال چھوٹے علی, علی سے 10 سال چھوٹا اسلام. ہائے 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 ہائے.
مولا حسین عزت عطا فرما۔ مجھے حسین کی قسم ہے، اسلام اور علی کے درمیان 10 سال کا فرق ہے۔ اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں، ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے۔ توہین سمجھتا ہوں میں ممبر پہ ایمان ابو طالب پڑھنا۔ ایمان اس کا پڑھا جاتا ہے جس کا کفر ثابت ہو۔ ہر مکتب کے ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے۔ اولاد کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد جز ہے۔ ہر بیٹا باپ کا جز، ہر بیٹا باپ کا جز، ہر بیٹا باپ کا جز۔ میرے بادشاہ حسین مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہ دکھانا جو اتنی محنت کے بعد نہ بول سکے ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ ڈوب کے مر جا جس کا جز کل ایمان ہو۔ مولا حسین جس کا جزو کل ایمان، ابو طالب کا جزو ایمان کا کل ہے۔ ابو طالب کا جزو ایمان کا کل ہے۔ ابو طالب کا جزو ایمان کا کل، جس کا جز کل ہے اس کا کل کیا ہوگا؟ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا۔ اب ذرا حضرت ابو طالب کی فکر کی ارتقا دیکھنا، بلندی دیکھنا ذرا پرواز کی۔ بڑے بیٹے کا نام طالب، 10 سال بعد زمانے کو تھوڑا شعور آیا، بیٹے کا نام عقیل رکھ دیا۔ 10 سال کے بعد زمانے نے اور کروٹ بدلی، بیٹے کا نام جعفر رکھ دیا۔ جعفر، آپ چھوٹی شیعہ کی کتاب اٹھا کے بڑی اٹھا کے دیکھیں، جعفر کے آگے نام کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا جنت کی نہر۔ جعفر کا آج بھی ترجمہ لغات اٹھا کے دیکھو، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، المنجد اٹھا کے دیکھو، فرہنگ آصفیہ اٹھا کے دیکھ لو، راغب اصفہانی کو پڑھ کے دیکھ لو، جس کو بھی پڑھو گے اس نے جعفر کا ترجمہ لکھا جنت کی نہر۔ ابو طالب نے رکھا نام کب تھا؟ اسلام سے کہہ لے، ابو طالب کو کس نے بتایا تھا جنت میں کوئی نہر بھی ہے؟ بھئی اگر میں زندگی میں کبھی یو کے آیا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا لیوٹن کہاں ہے، نارتھ ہیمپٹن کہاں ہے، برمنگم کہاں ہے، مانچسٹر کہاں ہے؟ تو جب ابو طالب جنت میں گیا ہی نہیں تو پھر ابو طالب کو کیا پتا کہ جعفر کسے کہتے؟ پھر مان جا رہتا جنت میں تھا، نام یہاں رکھ رہا تھا۔ طالب 10 سال کے بعد عقیل، 10 سال کے بعد جعفر، طالب عقیل جعفر، طالب عقیل جعفر، طالب عقیل جعفر۔ ابو طالب لوگوں کو اپنی فکر کی پرواز سکھا رہا تھا۔ ابو طالب نے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا جس کا کوئی مطلوب ہو، پھر عقیل رکھا جو عقل کا مالک ہو، پھر جعفر رکھا جو جنت کی نہر ہو۔ اگلا بیٹا آیا ابو طالب نے نام ہی اللہ کے نام پہ رکھ دیا۔ جب ابو طالب نے بیٹے کا نام رکھا تو پھر خدا اپنا نام بدل لیتا، اللہ کے نام پہ نام رکھا علی۔ اس نے کہا وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں بھی عظیم علی ہوں، میں بھی علی ہوں۔ ہم کبھی ممبر سے علی بڑھاتے نہیں، وہ علی ہی کیا جسے بڑھایا جائے، بڑھے ہوئے کو علی کہتے ہیں۔ علی العظیم، اللہ کا نام علی العظیم۔ آیت الکرسی بار بار، جنات کا سایہ ہو، اسیب ہو، خوف ہو، خطرہ ہو، اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو۔ میرے مالک اس سے بڑی بڑی صورتیں قرآن میں موجود ہیں، یہ جتنی خوفناک چیزیں ہیں یہ آیت الکرسی سے کیوں دوڑتی ہیں؟
30% مجمع بولا ہے, 70% ابھی بھی چپ ہے. یہاں سے لے کے وہ ظفر بھائی تک داد جائے گی تو پھر اگلا جملہ کہنے کا مزہ آئے گا. شیطان کل هو اللہ کہنے سے نہیں بڑھتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب جب بھی علی کا نام لو شیطان بھاگ جاتا. اگر کسی محفل میں علی پڑھو اور کوئی اٹھ کے چلا جائے, اسے واپس نہ لانا. سمجھ لینا کہ بڑے میاں بھیس بدل کے آئے تھے. نہیں برداشت ہوتا آج بھی شیطان سے علی کی فضیلت. بس یہیں سے گفتگو کو کل متصل کریں گے. دین پہ احسان ہے تو ابو طالب کا, ابو طالب کے بیٹوں کا, ابو طالب کی بیٹیوں کا. فضائل مختصر, جتنا حصہ فضائل کو دوں گا اتنا ہی مصائب کو دوں گا, کیونکہ محرم مقصد ہے رونا. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں فضائل طویل پڑھوں اور مصائب مختصر پڑھوں. فضائل پہ داد خطیب کی بھوک ہے, مصائب میں آنسو زہرا کی حسرت ہے. میں مصائب مختصر پڑھوں, وہ جو شام سے آئی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی, وہ تمہاری داد اور تحسین سننے نہیں آئی, وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے. وہ تو آتی ہی اس لیے ہے کہ کوئی میرے حسین کو روئے, تھوڑی دیر کوئی حسین کو روئے, میرے دل میں تسلی ہو, جسے 61 ہجری کو تنہا سمجھ کے مارا تھا. آج کئی سو, کئی ہزاروں, کئی لاکھوں, کئی کروڑوں سے رونے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. یہ رونا ماں اور بیٹی کی حسرت ہے. میں منت کر کے کہوں گا اگر مجلس شبیر میں آ جایا کرو تو زہرا کے رومال کو ایک آنسو ضرور دیا کرو. وہ اور تھے جنہوں نے خالی واپس بھیج دی تھی. ایسے نہ ہو تیری آنکھ کے نیچے سے زہرا کا رومال خالی چلا جائے. جب سیدہ مومن کے رخسار کے نیچے اپنا رومال رکھتی ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا, زہرا پھر بھی دعا دیتی ہے. دعا دے کے کہتی ہے میرا اللہ تجھے حسین کی معرفت دے, تجھے پتا تو نہیں کتنا زخمی کر دیا تھا انہوں نے حسین. محرم کا چاند, فضائیں سوگوار. امیر المومنین کو رسول نے کہا تھا یا علی میرے بعد میری امت چاند پہ اتفاق نہیں کرے گی, یہ چاند پہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ظہور کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے, جلدی آئے ان دکھی گھروں کا مالک تاکہ آ کے بند دروازے کھولے. اکبر کے سر پہ صحرا ہو, قاسم کی شادی ہو, جوان ہوا اصغر تخت پہ بیٹھے, میرے بارنے کی شاہی آئے. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ کہوں گا. میں نے کل پڑھ دیا تھا کہ محرم کا چاند علی کی بیٹیوں اور علی کے بیٹوں نے کہاں دیکھا. آج ہے یکم محرم, آج پڑھا جائے گا حسین کا مدینے سے نکلنا. بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا, اور وطن بھی وہ جہاں ماں کی قبر ہو, جہاں نانا کی قبر ہو. گھر میں بہنوں کے درمیان بیٹھے تھے میرے شہنشاہ, جب خبر ہوئی کہ ولید ملعون نے دربار میں بلایا ہے. دربار کا نام آنا تھا. حسین اپنی جگہ سے اٹھے, حسین نے باب علی والا امامہ سر پہ رکھا. ماں کی شکل والی بہن سامنے کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی میرا درباروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. میں نے جملہ تیری ہائے کے لیے کہا تھا, تو نے سمجھا ہی نہیں. عالیہ رو کے کہتی حسین میرا درباروں سے اعتبار اٹھ گیا ہے. اگلی سطر پہ اب ہائے کہہ دینا جو رہ گئے ہو. زینب رو کے کہتی جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے, حسین اب کوئی دربار جانے کا کہے میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. حسین اگر دربار میں جانا تو اکیلے نہ جانا, بنی ہاشم کا نرغہ ساتھ لینا. علی کی بیٹی نے آواز دی بلاؤ اکبر, بلاؤ قاسم, بلاؤ مسلم, بلاؤ سجاد, بلاؤ غازی, بلاؤ محمد بن حنفیہ. سارے ہاشمی گھیرے میں لے کے جاؤ علی کے چاند کو.
بنی ہاشم کے جوان ہاتھوں سے تلواریں بلند کی ہوئی، مدینے کی گلیوں میں آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے بنی ہاشم۔ مدینے کی گلیوں میں ایک سکتہ طاری ہوا، آج بنی ہاشم اس انداز سے آ رہے تھے، حسین بنی ہاشم کے نرغے میں، بنی ہاشم کے گھیرے میں، ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کی، ایک جیسی داڑیاں علی کے بیٹوں کی۔ مدینے کی گلی میں نکلنے سے پہلے زینب دروازے پہ روک دے، رک جاؤ میں تمہارا کوئی صدقہ دے کے بھیجوں، مدینے میں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے ہو میرے علی کے جوان بیٹو۔ حسین چلتے چلتے دربار ولید کے دروازے پہ آئے، ولید کے دربار کے دروازے پہ آنا تھا۔ بنی ہاشم کو حسین نے کہا تم رکو، بلایا مجھ اکیلے کو ہے، مقصد اس پہ خوف طاری کرنا نہیں، مقصد اس کی بات سننا ہے۔ بنی ہاشم کو جب حسین کریم نے کہہ دیا رک جاؤ، حکم امام اطاعت واجب، جب حسین چلنے لگے حسین کو اپنے قدم بوجھل محسوس ہوئے، حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، عباس کا ہاتھ قدموں پہ تھا، رو کے آہستہ سے کہتا تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے ساتھ لے جا۔ حسین رو کے کہتے عباس جب میں نے اکبر کو روک دیا، جب میں نے سجاد کو روک دیا، عباس تو کیوں نہیں رک رہا؟ عباس کے دونوں ہاتھ قدموں پہ تھے، رو کے کہتا مولا جب تو سر پہ امامہ باندھ رہا تھا، علی کی بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھر کے دروازے پہ لے جا کے کہتی عباس دربار میں میرے حسین کو اکیلا نہ جانے دینا۔ میں کیا کروں، بہن کا حکم مانوں یا بھائی کا حکم مانوں؟ حسین رو کے کہتے عالیہ جانے میں جانوں، عباس روک، عباس رو کے کہتا مولا اگر کچھ ہو گیا میں ماں کو جواب کیا دوں گا؟ حسین رو کہتے میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے ان کی نیت پہ ہلکا سا بھی شک ہوا عباس میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ دربار کا دروازہ خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں ہے۔ حسین نے تسلی دی کہ اگر کچھ ہوا عباس میں تجھے بلاؤں گا۔ حسین دربار میں داخل ہوئے، رات ڈھل چکی تھی، 300 کے لگ بھگ کتابیں کہتی ہیں کہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، ملاؤن تخت پہ بیٹھا تھا۔ احترام حسین میں اپنی جگہ سے اٹھا، حسین کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی گئی۔ حسین نے کہا نہیں بیٹھنا نہیں چاہتا، مجھے بتاؤ رات کے اس پہر میں کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا حاکم شام مر گیا، اس کا بیٹا یزید تخت پہ آ گیا ہے، شام اور کوفہ کی اکثریت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، بصرہ کا گورنر جا چکا ہے، جگہ جگہ سے لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کی بیعت کریں، اس لیے اس نے ایک خط آپ کے نام لکھا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے خط حسین ابن علی کے کہا، مولا حسین نے خط پکڑا، خط پکڑنے کے کہا یہ خط بھیجنے کا طریقہ نہیں، قاصد میرے دروازے پہ آتا میں خط وصول کرتا جواب دے دیتا، اس نے خط تجھے کیوں دیا ہے؟ ولید نے کہا حسین خط معمولی نہیں، یہ سرکاری حکم ہے، اس لیے دربار میں بلایا ہے کہ اس نے صرف آپ کے نام خط نہیں لکھا، خط کی پچھلی طرف ایک تحریر میرے نام بھی ہے، آپ کو پیغام دیا ہے، مجھے اس نے حکم دیا ہے۔ حسین نے کہا پیغام کیا اور حکم کیا؟ اس کا پیغام ہے کہ حسین میری بیعت کرے اور مجھے حکم ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو سر تن سے جدا کر۔ میں محمد کے بیٹے کے لہو سے اپنی تلوار کو رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ یزید یہ سمجھتا ہے کہ تیرا قتل آسان ہے، میں جانتا ہوں تیرا قتل مشکل ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ اس نے کہا ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا کرنا، حسین نے آنکھوں میں ڈال لی آنکھیں، حسین دیکھیں گا تجھے خبر ہے کہ دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ اگر میری زبان سے نعرہ تکبیر تکبیر کی رے مکمل نہیں ہوئی تھی یا ولید کے دربار کا دروازہ باب خیبر کی طرح ہوا میں اڑنا شروع ہوا، علی کا شیر بیٹا عباس اس جلال سے اندر داخل ہوا، حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس کو روکتے روکتے امامت کو 4 قدم پیچھے جانا پڑا۔ حسین رو کے کہتے عباس میں امام بن کے کہہ رہا رک جا۔ چہرے پہ علی والی جلالت، آنکھوں میں خون، تلوار علم کیے ہوئے، درباریوں نے کرسیاں چھوڑی، دیواروں کے ساتھ جا کے لگے۔ ولید ملعون تخت سے نیچے اترا، عباس نے تلوار کی نوک کا اشارہ کیا ان میں سے وہ بندہ بتا جس نے تیرے سر کا نام لیا ہے۔
حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. حسین نے کہا عباس حوصلہ، عباس حوصلہ، عباس حوصلہ. یہ جملہ کہنے کے بعد حسین نے ولید سے کہا اسے لکھ دے شام میں وہ اور وقت تھا جب تم نے حسن کے جنازے پہ تیر مار دیے اور میں نے بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا عباس کو. سورج طلوع ہونے دے، مدینے کے لوگوں کو جاگنے دے. مدینے کے لوگ جاگیں گے، میں مشورہ کروں گا، بلاؤں گا نانے کے صحابی، بلاؤں گا بابا کے صحابی، بلاؤں گا حسن کے صحابی، سب سے مل کے مشورہ کر کے پھر اپنا فیصلہ سناؤں گا. یہ کہہ کے حسین ابن علی دربار ولید سے چلے. دربار ولید سے حسین جا رہے تھے. بنی ہاشم کا محلہ. حسین نے کہا تم سب گھر جاؤ. مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں جا رہا ہوں قبر مصطفیٰ پہ. رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی. زہرا کا لال قبر محمد پہ آیا. رسول کی قبر پہ آدھی رات کو آ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا، قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے رو کے نانا تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. شروع کر دیے میں نے روانگی، اب کوشش کرنا ہائے کہنا. حسین رو کے کہتے نانا تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی حسین شہر چھوڑنے آسان نہیں، میں نے مکہ چھوڑا، میرے باپ کا شہر تھا، میرے دادا کا گھر تھا، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میں اکیلا نہیں تھا، میرے پاس خدیجہ کی دولت تھی، ابو طالب کی حمایت تھی، تیرے باب علی کی تلوار تھی، تیری ماں فاطمہ کی دعائیں تھی، ہم سب نے مل کے یثرب کو مدینہ کیا. حسین تو اکیلا ہے. حسین روک دے نانا نہ گھبرا، اکیلا میں بھی نہیں ہوں، میرے پاس اکبر کی جوانی ہے، عباس کے بازو ہے، قاسم کا سر ہے، اصغر کا بچپن ہے، زینب کی چادر. اب ہائے کہتے جانا. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی حسین میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میری محنت بڑی لگی. حسین رو کے کہتے نانا مجھے مہینے نہیں چاہیے، مجھے سال نہیں چاہیے، نانا مجھے ایک دن کی فجر سے لے کے عصر تک کا وقت دے، میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا. تو ہر شب جمعہ 1.25 نبی لے کے میرے شہر نہ آئے، مجھے حسین نہ کہنا. نانا میں حسین اپنا شہر بناؤں گا. قبر محمد سے آواز آئی حسین شہر بنانا بڑا مشکل ہے. آواز آئی نانا تو پریشان نہ ہو، میں اکبر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا تیرے دین پہ مشکل بن گئی، میں عباس دوں گا. آواز آئی اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا تو نہ گھبرانا، میں اون و محمد کے جنازے اٹھاؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، آواز آئی نانا تیرا دین بچاؤں گا، چاہے مجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہ اٹھانے پڑے. آواز آئی حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر محمد پہ گر گیا زہرا کا لال. رو کے نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے سر سجدے میں رکھوں گا، میں اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی اگر تیرا سر دے کے بھی میرا دین نہ بچا. حسین دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے، رو کر جو تھا وہ دے دیا. اب منہ سے بول تیرے دین کو کیا چاہیے. ابھی رسول نہیں بولے تھے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز آئی حسین واپس آ، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے حسین جانے، شام جانے تیری زینب. ہائے حسین، ہائے حسین کے کربلا جانے حسین، تو شام جانے تیری زینب. بس میں بڑی جلدی کر رہا ہوں کہ میں روانگی مکمل کروں. کل پڑھیں گے ورود کربلا. آج ہے حسین کا وطن چھوڑنا. رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی. حسین قبر مصطفیٰ سے گھر آئے. دروازہ کھولا، دروازہ وزنی محسوس ہوا. دروازہ کھولا، سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی. اگلی سطر پوری رات رونے کے لیے کافی ہے. عالیہ حسین کا ماتھا چوم کے کہتی بتا رویا کیوں تھا. اللہ تمہارے بھائیوں کی جوانیاں سلامت رکھے، جس کے بھائی ہیں ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب عالیہ نے کہا حسین رویا کیوں تھا، حسین چیخ مار کے کہتا مشکل میں مرے بھائی یاد آ جاتے ہیں، مجھے میرا حسن یاد آ رہا ہے، آج میرا حسن ہوتا. عالیہ نے گلے میں باہیں ڈالی. روکے گا نا گھبرا میرا حسین، تیرا حسن میں، تیرا بابا میں، تیری ماں میں. حسین کسی کو دکھ نہ بتانا، حسین تیرے دکھ میں سنوں، حسین تیرا ساتھ میں نے دینا ہے. مدینہ سو رہا تھا.
बहन ने भाई का हाथ थामा, अपने हुजरे में ले गई, अपने हुजरे में बिठा के मुसल्ले पे सजदे वाली जगह पे हुसैन को बिठाया, सामने बैठ के कहती हुसैन बता मुश्किल क्या है। हुसैन रो के कहते आलिया दीन पे मुश्किल बन गई है, बाबे अली की विलायत पे हमला हो गया है, घर छोड़ना पड़ेगा। रो के कहती हुसैन तेरे साथ निकलूंगी, हुसैन मैं तेरे साथ जाऊंगी। हुसैन रो के कहते आलिया मुश्किल बड़ी है। हुसैन मुश्किल क्या है? आलिया महाज दो है, मैं अकेला। हुसैन कौन से महाज हैं? हुसैन रो कहते करबला, शाम, जिसने बैयत मांगी है वो शाम बैठा है, रास्ता इन्होंने मेरा रोकना है करबला में, मैं करबला सो गया, शाम फतह नहीं होगी, मैं शाम चला गया, नाने का करबला वाला वादा पूरा नहीं होगा। मैं इसलिए रुका था कि तुम सांस ले लो ताकि अगली सतर में तुम्हारी हाय बकिया तक चली जाए। ज़ैनब रो के कहती है हुसैन मुझे आहिस्तगी से बता, इनमें आसान महाज कौन सा है, मुश्किल महाज कौन सा है? हुसैन रो के कहते ज़ैनब शाम के लोग बड़े कमीने हैं। रो के कहती हुसैन करबला तू सो जाना, शाम जाने तेरी पर्दादार बहर जाने। अजरुकुम अल्लाह। हाय हाय, ये हाय ऊंची आवाज में कहने वालों पे मोहम्मद की बेटी रहम करे। आलिया तुम्हें किसी का मोहताज ना करे, सैयदा तेरी हाय अपनी बारगाह में कबूल कर। हुसैन ऐसे कर, करबला तू रहना, शाम में जाऊंगी। हुसैन रो के कहते ज़ैनब फौज एक है, महाज दो हैं, मैं फौज करबला लड़ाऊं या शाम लड़ाऊं? रो कहती मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं। ऐसे कर अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे। ऐसे कर असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे। कासम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे। रो कहती अगर हो सके रुकैया मुझे दे। अब्बास तू रख ले, अगर हो सके एक सज्जाद मुझे दे देना। मुझे शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देखो। महाज तकसीम, फौज तकसीम। हुसैन अपने मकाम से उठे, आलिया की पेशानी चूम के कहा शुक्रिया बिनते पैगंबर, तूने शरीकतुल हुसैन होने का हक अदा कर दिया। ये कह के हुसैन ने एक ठंडी आह भरी, ठंडी आह बहन के कान में आई। रो कहती हुसैन कोई हसरत, कोई मुश्किल, अगली मुश्किल मैं पढ़ूंगा तो मातमियों से माफी मांगूंगा, ये मुश्किल पढ़ो तो मातमियों के चेहरों की रंगतें बदलती हैं। हुसैन रो कहते महाज तकसीम कर लिया, फौज तकसीम कर ली, एक मुश्किल और है, अब्बास को कौन बताएगा कि तू साथ जा रहे? हाय हुसैन, हाय हुसैन, जब कहा अब्बास को कौन बताएगा? रो कहती ना घबरा, अब्बास जाने मैं जानू। अम्मा फिजा जी आलिया, अब्बास को मेरे दरवाजे पे बुलाइए। सखी अब्बास आलिया के दरवाजे पे आए, बीबी पर्दे के अंदर खड़ी होकर दी अब्बास जी आका दादी। अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूं, जो हुसैन कहता जाए वो करता जाए, जो हुसैन कहता जाए वो करता जाए। ओए अलमो वाला गाजी। इधर आलिया ने जुमला कहा, हुसैन का पहला कदम हुजरे से बाहर आया, मेरे मौला अब्बास ने सर से मामा उतारा, हुसैन के कदमों पे रखेगा। मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों करो? मौला मैंने कब इनकार किया, मौला मैंने कब ना कही थी, मौला क्यों करवाई बहन से सिफारिश? हुसैन रो के कहते अब्बास मसलत लगाओ। मसलत लगाई, हुसैन ने आवाज देके कहा अब्बास मैं फरिश्त बनाता हूं, जिन हाशमियों के नाम है उनके दरवाजों पे जा, उन्हें जाके इतला दे वक्त मुख्तसर है, जो हो सकता है जल्दी करो, घरों से निकलो, हमने मदीना छोड़ना है। अच्छा मौला, अब्बास फरिश्त लिख। अब्बास ने हाशमियों के नाम, मौला अब्दुल्ला इब्न जाफर नहीं, मोहम्मद हनफिया नहीं। हुसैन जो जो लिखवाते रहे अब्बास लिखते रहे। आज अब्बास के चेहरे पे जलाल है। सफीन के बाद गाजी पहली बार जंग की फरिश्त बना रहा था। फरिश्त बनाते हुए अजब नहीं कि अब्बास सोच रहा हो मेमने पे इसे लड़ाऊंगा,
नेसरा पे इसे लड़ाऊंगा, कल्ब लश्कर पे इसे खड़ा करूंगा। मैं हुसैन का अलमदार हूं। अब्बास जंग के मजमून बना रहा था, अब्बास जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहा था। अब्बास अपनी जगह से उठे, कब्जा तलवार पे गाजी का हाथ था। जिस बंदे ने अलम अब्बास से बेटे मांगे वो हाय कहेगा। अब्बास उठने लगे, हुसैन ने अब्बास के दामन को थामा, रोकेगा थोड़ी देर के लिए और बैठ जा, कुछ नाम बाकी है। रोके कह लगा मौला हाशमी मुकम्मल हो गया, आवाज आई कुछ नाम बाकी है। अब्बास ने कागज कलम उठाया, हुसैन ने आंखें बंद की, मुट्ठियों को भींच के कहा अब्बास लिख, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली। तूने हाय नहीं कहा, मैं जुमला पढ़ गया। हुसैन ने ज़ैनब का, अब्बास का कलम जमीन पे गिर गया। रोका था अली की बेटी मदीने से बाहर। और ये जिंदगी में कभी हवेली में नहीं चली। और ये अली की पर्दादार बेटी, तेरी हाय पे मोहम्मद की बेटियां राजी हो। हुसैन की आवाज आई, अब्बास लिख कलसूम बिन्ते अली। अब्बास ने कांपते हुए हाथों से लिखा कलसूम बिन्ते अली। लिख के रो कहता मौला मुझे इतना बता, अली की बेटियां क्यों जा रही हैं? फरमाया इनकी चादरों ने नाने का दीन बचाना है, इनके बुरकों ने बाबे की विलायत बचानी है। अब जो हुसैन का लिख रुकैया बिन्ते अली, अब्बास की सगी बहन का नाम आया। अब्बास नाम लिख के खड़ा हुआ, रोकर का तुझे मेरी मां की नौकरी का वास्ता, अगर मेरी रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन बचता हो, रुकैया साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रहने दे। हर मोड़ पे रुकैया कहेगी मैं ज़ैनब हूं, मैं कलसूम। हौसला 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 हौसला, मुझे रवानगी मुकम्मल करनी। ले जा मेरी बहन साथ। आलियम हुजरे के अंदर से बीबी की आवाज आई, अब्बास तेरी वफा के सदके, ओए गाजी तेरी वफा के सदके। फरिश्त मुकम्मल। मक्तल कहती है, अक्सर रवायत पड़ी जाती है 53 महमल। ये कुल काफिला 53 महमल पे नहीं था, 53 महमल थे सिर्फ अली की बेटियों और उनके गिर्द हाशमियों के पहने। 250 ऊंटों पे सामान रखा गया। अगली सतर तू पूरा मुहर्रम भी हाय क्या कीमत नहीं पूरी होती। मैंने मक्तल में अपनी आंखों से पढ़ा है, 50 ऊंटों पे पानी के मशकीजे थे। अब जिसने हाय नहीं कही मुझे बोल के बताओ, जो 50 ऊंटों पे मशकीजे रख के गया था, 10 मुहर्रम कह रहा था कोई असगर को एक घूंट पानी। कल पढ़ूंगा ये पानी खर्च कहां हुआ था, कल पढ़ूंगा कि हुसैन ने सबील पहली लगाई कहां पे थी। ऊंट आना शुरू हुए, हर कोई ऊंटों पे बैठ, सामान लग गए। बड़ा लंबा मजमून है, 3 दिन चाहिए रवानगी पढ़ने के लिए, लेकिन मौजू की तरतीब यह है कि हमें कल वरूद करबला पढ़ना है, इसलिए रवानगी के खास खासी से आज ही पढ़ूंगा। वरना जितने विदा हैं 10 दिन भी हों तो मैं 2-2 घंटे भी हुसैन का मदीने से निकलना पढ़ूं तो नहीं पढ़ सकता। ऊंट सज गए, पर्दे लटका दिए गए, अमारियां बन गई, घोड़े गली के दाएं और बाएं, उन घोड़ों के दरमियान ऊंट, ऊंटों पे अमारियां, दरवाजे पे हुसैन, गली में अब्बास, ऊंटों के करीब अकबर और कासम और मोहम्मद। हुसैन एक मर्तबा सहन में जाते, एक एक पर्दादार को हुसैन साथ लेते। जो ही पर्दादार दरवाजे पे आती, अकबर की मां को अकबर के हवाले किया। मैं तो सदा से डर के कासम की मां को कासम के हवाले किया। शहजादी रुबाब को हुसैन खुद छोड़ने के लिए आए। एक एक मस्तूर महमल में बैठ रही थी, एक एक मस्तूर महमल में बैठ रही थी। जब असगर की मां हवेली से जाने लगी, सुगरा पीछे पीछे चली।
7 साल की उम्र थी हुसैन की बेटी की। मैं अपने बच्चों के लिए जुमला पढ़ दूं। शहजादी सुगरा की मां दुनिया से जा चुकी थी। जब घर में आई है ना बीबी रुबाब की डोली, तो उस घर में एक बच्ची थी जिसका नाम सुगरा था। ये शहजादी सुगरा मां के बाद बिल्कुल बचपन था जब मां दुनिया से गई। शहजादी सुगरा सोती थी हुसैन मौला के सीने पर। जब आई है ना असगर की मां की डोली, तो बीबी रुबाब ने हाथ बांध के कहा, मौला अगर कनीज पे एहसान करे, ये बच्ची मुझे दे दे। सुगरा पलनी शुरू हो गई रुबाब की गोद में। अल्लाह ने रुबाब बीबी को पहली औलाद दी, सकीना। जब सकीना पहली औलाद आई, हुसैन घर आए, सकीना को हाथों पे उठाया, बेटी का चेहरा देखा, सीने से लगा के रुबाब की गोद में सकीना रख के हुसैन ने सुगरा को उठा लिया। बीबी रुबाब देख कहती, मौला कोई गलती? फरमाया नहीं। रुबाब जब सगी औलाद आ जाए ना, पुराई औलाद से मोहब्बत कम हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा मोड़ हो मेरी सुगरा को यतीमी का एहसास हो। बीबी रुबाब हाथ बांध के दी, बेटियों से बढ़ के ना पालू तो कनीज ना कहना, मौला ये बच्ची मुझसे वापस ना ले। हुसैन ने वापस सुगरा को हाथों पे रख दिया। किताबें कहती हैं कुछ अरसा गुजरने के बाद हुसैन मस्जिद से घर आए। जब हुसैन मस्जिद से घर आए तो सकीना थी जनाब रुबाब के सीने पे सोई हुई, सुगरा थी मट्टी पे सोई हुई। मट्टी पे सोई सुगरा को देखा, हुसैन तड़प गए। हुसैन ने सुगरा को उठाया, हाथों में लेकर, रुबाब मैंने तुझे कहा नहीं था जब अपनी औलाद आ जाए पुराई औलाद से मोहब्बत खत्म हो जाती है। रो के कहती, मौला गलती हो गई, आज के बाद मिन्नत करके कहती हो सकीना को मैं अपने करीब सुलाऊंगी नहीं। किताबें कहती उस दिन के बाद सकीना हुसैन के सीने पे सोती थी, सुगरा रुबाब के पहलू में जब बीबी रुबाब ने हवेली छोड़ी, छोटे छोटे कदम चलाती हुई शहजादी सुगरा रो कहती, तू तो मां है, तू तो मुझे छोड़ के ना जाऊं। अम्मा एक बार असगर मुझे दे। असगर को हाथों पे लोग लेके यूं बीबी फातिमा सुगरा ने बिला तशबीह आवाज देकर कहा, बड़ी हसरत थी, तू जवान होगा, तेरी शादी देखो। असगर सारे जा रहे, तू तो मुझे छोड़ के ना जा। 3 दिन की उम्र थी शहजादा असगर की। शहजादे ने अपनी बाहें सुगरा के गले में डाली। मौला हुसैन की आवाज़, रुबाब नहीं जाना चाहती तो रुक जा। मौला मैं तैयार हूं, असगर बहन के हाथों पे है। हुसैन ने करीब आके, सुगरा मुझे असगर दे। बाबे का चेहरा देख, कभी गाजी गया मैं खामोश रही, अकबर गया मैं खामोश रही, कासम गया मैं खामोश रही। बाबा मेरी इतनी मिन्नत तो मान ले, असगर खुद जाता है तो ले जा। हुसैन की आवाज आई, असगर चले। असगर ने बहन के गले से बाहें न खोली। हुसैन झुकते झुकते असगर के कान में झुके। हुसैन ने कोई बात कही। 3 दिन के शहजादे ने बहन के गले से बाहें निकाली। सुगरा रो कदी, बेशक ले जा, लेकिन इतना तो बता बाबा कहा क्या है। आवाज आई, मैंने कहा असगर रुकना है तो रुक जा, हुरमल का तीर जाने जहरा का गरीब जाने, हुरमल का तीर भी मैं गर्दन पे खा लूंगा। तीर का नाम आना था। सुगरा मुंह के बल जमीन में गिरी, रो करी, हे बाबा मेरा असगर तीर खाने जा रहा। बस आखिरी 2 या 3 मिनट अकबर का भी छोड़ा, सुन लेना जब अकबर की शहादत पढ़ूंगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट चाहिए शहजादा अकबर का बीबी सुगरा से बिछड़ना। वक्त ज्यादा हो गया। शहजादे की शहादत के वक्त सुन लेना कि बहन ने भाई को जुदा कैसे किया था। बस आखिरी जुमला पढ़ूं। अमारियों के करीब आ गई सैयदादियां, हर कोई अपनी अपनी अमारी पे बैठ गया। हुसैन की आवाज आई, अब्बास काफिला लेके चले। अब्बास की आवाज आई, मौला हर कोई आ गया, अली की बड़ी बेटी नहीं आई। हुसैन की आवाज आई, मेरी आलिया नहीं आई। नहीं मौला, अभी तक आलिया नहीं आई। हुसैन चलते चलते आए आलिया के हुजरे के दरवाजे पे आगे हाथ रख के हुसैन का, सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वह व मादिर रिसाला, ऐ अहले बैत नबुव्वह तुम पर मेरा सलाम हो। हुसैन की आवाज आई, आलिया अगर तू कहे तो चले, मैं रुकूंगा नहीं, तुम मातम का हक अदा करते रहना। जब कहा आलिया अगर तू कहे तो चले। शहजादी ज़ैनब हुजरे के अंदर से कहती है, अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं, अगर तू कहे तो मैं बाहर आऊं।
حسین رو قدم مر جاتا لیکن تجھے کبھی باہر آنے کا نہ کہتا، نانے کا دین بچانا ہے، بابے کی ولایت بچانی ہے۔ حسین نے بسم اللہ پڑھ کے انما یرید اللہ پڑھ کے عالیہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر تطہیر پہ لپٹی ہوئی قرآن کی آیت کبرا، بی بی کا پہلا قدم باہر آیا۔ شہزادہ قاسم نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کی۔ شہزادی زینب کا پہلا قدم باہر آیا، اور محمد نے سروں سے امام میں اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے۔ آگے آگے علموں والا عباس تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، آسمان کی طرف آلہ حجاب آلہ حجاب آلہ حجاب، اے پرندوں پرواز بند کرو، علی کی بیٹی گھر سے باہر، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی۔ شہزادی اپنے محمل کے قریب آئی، شہزادی کا محمل کے قریب آنا تھا، اکبر نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے، جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بسم اللہ آ ماں سوار کرواؤں۔ بی بی نے اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ تیری جوانی کو بچا کے رکھا، پالا ہے میں نے تجھے برکوں میں، تو سوار نہیں کروائے گا۔ قاسم آگے بڑھ گیا تھا، ہیں تو یتیم لیکن ہوں تیرے بھائی کی نشانی، اگر کہے تو آج حسن بن کے سوار کرواؤں۔ فرمایا آخری جملے میں ماتم کر لینا، فرمایا آج قاسم تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ عباس رو کے کہتا میری جرت تو نہیں، میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، اگر کہے تو آج نوکر سوار کروائے۔ فرمایا عباس تیرے بازوؤں کے مان پہ جا رہی ہو لیکن آج تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ ہاشمیوں نے قدم ہٹائے، حسین رو کے دے عالیہ اگر کہے تو تجھے کربلا کا غریب سوار کروائے۔ زینب نے حسین کی پیشانی چومی، رو کا سارے ہٹ جو آج وہ سوار کروائے جس نے شام کے بازاروں میں اتارنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہر کوئی قدم ہٹا رہا تھا، سجاد نے قدم بڑھانے شروع کیے، لوگ بسم اللہ تیرا سجاد حاضر، شام جانے تیرا سجاد۔